الجنة هي المأوى صدق الله ومولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شافع المجرمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہفتہ وار بزم علم و ادب جامع تدریس القرآن ویسی میں انعقاد پذیر ہے۔ مالک اس بزم کو حقیقی بزم بنائے اور اس کا نور ہمیں بھی، بچوں کو بھی، اور جہاں تک آواز جاری ہے سب کو عطا فرمائے، اور آگے اس نور کو عام کرنے کی خلوص کی نیت پر توفیق عطا فرمائے۔ اس جامع کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اساتذہ کو مزید خلوص کے ساتھ پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، بچوں کو شوق اور محبت کے ساتھ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جمیع اہل سنت کے مدارس کو آبادیاں عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ جتنے بھی تعاون کرنے والے ہیں اخلاص کی بنیاد پر مالک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ بزم علم و ادب ہے، تو اس میں تربیتی حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ تلاوتیں بچوں کی اس لیے کرائی جاتی ہیں کہ یہ ادھر ٹھیک ہو جائیں، جو غلطیاں کوتاہیاں ادھر ان کی نکل جائیں، ہچکچاہٹ دور ہو جائے، ناشیب پڑھیں، پھر جب یہ مجمع کے سامنے پڑھیں گے تو سرور ہی آئے گا اور دل میں نور آئے گا، اور اللہ کا فضل ہے پھر غرور بھی نہیں آئے گا۔ تو ایسی تربیت ہو جائے تو جب آپ تلاوت کرنے آئیں، پہلے بھی مشق کرتے ہیں تو ان کی صفات کا مزید لحاظ کریں، حتیٰ کہ لحن خفی تک بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اس میں بھی آپ کوشش کریں کہ جہاں را پر پڑھنی ہے وہاں پر پڑھیں، جہاں بریک پڑھنی ہے وہاں بریک پڑھیں، اور جو اساتذہ مشق کراتے ہیں اچھی طرح مشق کریں، تو لحن خفی تک بھی نہیں آنی چاہیے۔ اس میں پھر جب نقابت کی جائے یا مدعو کیا جائے اس حوالے سے بھی الفاظ کی گرفت ٹھیک ہو، مضبوط ہو، اور اس کے لیے بھی، کیونکہ یہ تو جنید صاحب نے ماشاءاللہ پہلی دفعہ یہ انہوں نے نقابت کی ہے تو اللہ کا فضل ہے کہ پھر بھی اچھی کی ہے، اور ابھی تو یہ شاید کل کا ہی ذہن بنایا ہے، کل یہ بس ذہن بنا اچانک ہوا، آگے مزید تیاری کریں گے اور تیاری کر کے دعوت بھی دیں گے۔ تو یہ یاد رکھے ہیں، بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھی بولتے تھے اللہ تعالیٰ کی بجائے اللہ تعالیٰ، وہ عین کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں جاتی، تو یہ تو جائز نہیں نا کہ اللہ تعالیٰ۔ اور یہ علامہ صاحب میرے بھائی جانی بیٹھے، خدائی جانب درس نظامی کے طلباء بیٹھے، انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ باب تفاعل سے ماضی ہے، تعالی یا تعالی تعالین فہو متعالین، تو یہ تعالی ماضی ہے اور یہ عین کے ساتھ ہے، تو بعد حضرات تعالی تعالی بول دیتے ہیں اللہ تعالی، تو یہ مشکل جو ہوتا ہے، نہیں عین نکلتا، بعد دفعہ توجہ بھی نہیں جاتی، تو کچھ اور اللہ عز و جل کے لیے عظمت کے صیغے استعمال کر لیے جائیں، یعنی اللہ جل جلالہ، اس میں تو مسئلے کوئی نہیں، اس میں تو مخرج ہی آسان ہے، پڑھنا بھی آسان ہے، اللہ جل جلالہ، اللہ عز اسمہ بھی مشکل ہوتا ہے، لوگ عز اسمہ پڑھ کے غلط پڑھتے ہیں، عین اور حمزہ میں فرق ہی بڑا ہے، لفظ بھی بدل جاتا ہے، معنی بھی بدل جاتا ہے، تو اس کا ہم نے لحاظ کرنا ہے جو پڑھ رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھتے تو انہیں تو پتہ ہی نہیں نا وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور سپیکر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو ممبر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، سپیکر بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، تو آپ کے اوپر اللہ اس کے رسول کا فضل ہونا چاہیے، اور علم کی روشنی میں آپ کو بولنا چاہیے، اور لفظ سوچ کر اور تول کر بولنا چاہیے کہ پہلے لفظ کون سا بولنا ہے، اس کا مخرج کیا ہے، اس حرف کا مخرج کیا ہے، اس کی صفت میں نے ادا کرنی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نے جب اللہ جل وعلا کا نام لینا ہے
تو اس وقت کوئی تلفظ نہ ہو، اس کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ لحاظ کیا جائے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہے مشکل بولا جاتا ہے، تو یہی اللہ جل جلالہ. اور میں تو کوشش کرتا ہوں میں اللہ پاک کہتا ہوں، چلیں آگے بھی چلا جائے تو آسانی ہے. اللہ سبحان کہتے ہوئے پھر بھی نہ توجہ جائے آگے، پھر لفظ غلط ہو جائے تو اللہ پاک فرماتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے. تو پاک تو مسئلے کوئی نہیں، یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو آسان ہے. تو اللہ پاک کہہ لیتے ہیں. اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہ اس کی طرف ہم نے توجہ کرنی ہے. اور بعد مدہ ذلہ العالی کہہ دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض حضرات کی توجہ نہیں ہوتی، پڑھے ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں ہوتی، اور بعد پڑھے ہی نہیں، انہوں پتہ ہی نہیں کہ مدہ متعدیہ یا لازم ہے. اور پھر اس کا معنی کیا بنے گا؟ مدہ ذلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا سایہ اسے بلند کرے، اسے بڑھائے. تو سایہ نے بڑھانا ہے اس کو. یہ دعا دے رہی ہو کہ مدہ ذلہ العالی، اس کا جو بلند سایہ ہے وہی اس کو بڑا کر دے، اسے نہیں، بلکہ مدہ ذلہ العالی، مدہ ذلہ العالی، اس کا سایہ عالی کو اللہ بلند کر دے، بڑھا دے، اسے بڑھا دے. کیا کر دے؟ تو پھر مدہ مجہول ہو جائے گا اور فاعل یہاں مذکور نہیں، وہ اللہ جل وعلا کی ذات ہے. یعنی یوں ہم کہہ رہے ہیں اے اللہ ان کا جو سایہ عالی ہے اسے بڑھا دے، یہ ہمارے اوپر رہیں اور ہم ان کے قدموں میں رہیں اور تیرا فضل ہم پہ برستا رہے. مدہ ذلہ العالی، کیا؟ مدہ ذلہ العالی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ نشست ہے ہماری کہ ہم نے آگے جا کے لوگوں کی تربیت کرنی ہے. جب ہم نے غلط بولنا ہے تو آگے کیا ہم تربیت کریں گے؟ ہمیں یہاں بھی نہیں پتہ چل رہا مدہ کہنا یا مدہ کہنا، تو پھر وہ کہیں وہ مدہ ہی نہ سمجھ پڑیں، مدہ بھی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ سمجھ گئے؟ تو یہ مدہ عربی کا ہے. کس کا ہے؟ مدہ یا مدو مدن فہو مادن، مدد کرنا بھی، بڑھانا، بڑھا دینا، اضافہ کرنا. اور قرآن پاک میں ایک سے زائد مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے. الم تر الی ربک کیف مد الظل، اللہ سائے کو بڑھاتا ہے. تو دیکھو نا کیسے بڑھاتا ہے. تو مد مانا بڑھانا. تو مد آپ پڑھتی ہیں واو مدہ، علی مدہ، یا مدہ، تو کیا کرتے ہو؟ پیش کو لمبا کرتے ہو تو واو بن جاتی ہے، اور جب زبر کو لمبا کرتے ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ علی بن جاتا ہے. اور جب آپ زیر کو لمبا کرتے ہو تو یا بن جاتی ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ واو مدہ، یا مدہ، علی مدہ. کیا بڑھایا ہے نا؟ تو مد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑھانا. تو مدہ ذلہ العالی، اللہ اس کا سایہ عالی بڑھا دے. کیا کر دے؟ تو اب ٹھیک ہے، اب مدہ نہیں کہنا، کیا کہنا؟ مدہ. کیا بولنا؟ مدہ. یہ چیز آپ نے، لیکن آپ نے مدہ بھی نہیں بننا، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. وہ آپ شاید سمجھ گئے اردو کا، کہتے مدعا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ نہیں بننا آپ نے ایسا بننا ہے کہ لوگ ترسیں کہاں ہیں، وہ آپ کی صورت ایسی ہو، آپ کی شکل ایسی ہو کہ لوگ دیکھے یا سبحان اللہ. ٹھیک ہے؟ یہ کس نے سنوارا ہوا ہے؟ آپ کا کریکٹر ایسا ہو، آپ کا کردار ایسا ہو، آپ کا اٹھن بیٹھن اچھا ہو، آپ صفائی کرتے ہوں اپنی بھی، جہاں بیٹھتے ہیں وہاں کی صفائی کرتے ہوں. یہ نہیں کہ وہ اٹھائے تو میں اٹھاؤں، میں نہیں اٹھاؤں گا تو وہ اٹھاؤں، یعنی میں افسر ہوں. ٹھیک ہے؟ تو افسر جنت میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ خادمین خود بھی جنت میں جاتے ہیں اور کتنوں کو ساتھ لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ افسری والا ذہن ختم کر دو. افسر کوئی نہیں ہے. افسر یا اپنے ذہن سے نکال دو، میں ہوں، میں کچھ بھی نہیں. بس یہی ذہن میں رکھو ہم نوکر ہیں، ایک دن نوکری پوری ہونی ہے، دعا مالک پوری کرے اور ہم نے چلے جانا ہے. تو بس ساری زندگی نوکری میں گزر جائے، ساری زندگی اور خدمت میں گزر جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے اپنے بارگاہ میں قبول کر لیا ہے. جس کی ساری زندگی خدمت اور نوکری میں گزرے، وہ اپنے کو آقا سمجھتے نہیں. وہ کہتے ہیں آقا نہیں، ہم آقا کے غلام ہیں، ہم خادم ہیں. ہم کیا ہیں؟ دین کے خادم ہیں. لفظ لکھ دینا خادم دین، تو اوپر سے کیا ہے؟ ہونی چاہیے. ٹائٹل کی ضرورت ہی نہیں. تو نہ ٹائٹل ہمیں چاہیے، ہمیں اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیے. تو بس دل میں خدمت کا نور ہو، اوپر ٹائٹل نہ بھی لگاؤ، ماتھے پہ پرچی نہ بھی لگی ہو، کردار بتاتا ہے یہ کسی کا خادم ہے، کسی کا خادم ہے. یہ چیز سے ذہن میں رہے گی. اس لیے آپ کی یہ تربیت نشست ہے، اس میں یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں غور کریں. اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، رہا وہ جو من خافا. دیکھو من جو،
خافا ماضی ڈر گیا، جو بولنا ہے آپ نے بھی ساتھ سے، ٹھیک ہے. ہمارے ہاں یہ بھی ایک المیہ ہے، خود ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں بولو بولو، تو جب ہم بیٹھتے ہیں ہم بھی نہیں بولتے، جیسے آپ کم بولتے ہیں. ہاں تو آپ ایسے کے اوپر آ جائے نا بولو، تو تم بیٹھ کے چپ کیوں بیٹھے ہوتے ہو اور لوگوں کو کہہ دو بولو، خود بھی بولو. صرف بلانا ہی سیکھا ہے کہ بولنا بھی سیکھا ہے؟ جہاں بولنا ہے وہاں بولو، جہاں نہیں بولنا وہاں نہ بولو. سبحان اللہ کہا کرو، ٹھیک ہے. جب نعرہ لگے ہاتھ اٹھایا کرو، ہاتھ اٹھایا کرو. آج ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ پاک بلندیاں عطا فرما دے گا. حضور اللہ کے لیے اٹھانی ہے، حضور کی عظمت کے لیے اٹھانی ہے. اپنے ایمان کا اظہار کرنا کہ میرا ایمان یہ ہے، میں اللہ ہی کو بڑا مانتا ہوں اور اللہ کی توحید کا پرچم لہراتا ہوں اور آمینہ کے لال کی رسالت کا پرچم لہراتا ہوں. اس لیے اس میں اپنے آپ کو مضبوط کریں، یہ سستیاں نہیں ہونی چاہیے. ادھر آپ نے تیار ہونا ہے. تو سنو، اما تو آپ کو پتہ شرطیہ، من خافا، جو خافا ڈر گیا، کس سے؟ مقام سے، کھڑے ہونے سے. کس کے سامنے؟ اپنے رب کی ہاں کھڑے ہونے سے. اپنے جو اب جسے یہ تصور نصیب ہو گیا اور جس کے دل میں یہ چیز گھر کر گئی اور دوام پکڑ گئی، وہ بندہ حقیقت میں بندہ بن جاتا ہے. جسے یہ پتا ہو کہ اس جہاں میں بس تھوڑی دیر کے لیے ہوں، پھر مرنے کے بعد ختم نہیں ہونا، پھر ایک وقت آنا ہے کہ مجھے خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے. بس تو پھر میں نے یہاں کیا کرنا ہے؟ جس طرح اس نے فرمایا اسی طرح کرنا ہے، اسی طرح. کیونکہ پھر وہ ڈرتا ہے. یہاں تو دیکھو نا، استاد صاحب سے ڈرتے ہیں، جی استاد صاحب سامنے ہیں تو کوئی ڈانٹیں گے، یہ کریں گے. میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے بد اخلاقی نہیں کرنی، ٹھیک ہے. یہ میں کر رہا ہوں اچھے بچوں کی بات. کن کی؟ آج کل کے تو ایسے پلید قسم کے ہیں تو وہ نہ ابا جی کو مانتے ہیں نہ اما جی کو مانتے ہیں، نٹ پہ ناچ رہے ہوتے ہیں. ساری دنیا ان کے دیکھتی ہے کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، کیونکہ اپنا تماشا فری میں دکھا رہے ہیں اور فری میں لانتے لے رہے ہیں. فری میں یعنی ایسے بھی عقل مند ہیں کہ جو فری میں لانتے لیتے ہیں اور ہزاروں کو اپنی برائی کا گواہ بنا کر ایک گناہ نہیں ہزاروں گناہ لیتے ہیں. کتنے لیتے ہیں؟ ایک بندہ بدکاری کرے اور اپنی بدکاری کو ظاہر کرے، چاہے پیسے کمانے کے لیے کرے، مجھے بتاؤ اسے لاکھ دیکھتے ہیں تو کیا لاکھوں کی بدکاری جو ہے، جو لاکھوں نے اسے دیکھا، کیا وہ لاکھوں گناہگار ہوئے؟ انہوں نے آگے اس کو پھیلایا تو یہ سارے کا سارا گناہ اسے بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ نا. نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آج کل وہ بھی ہیں. حکیم لقمان علیہ رحمۃ الرحمن نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ سے پوچھا گیا ای الناسی شر، لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ ای الناس شر. اے حکیم لقمان آپ فرمائیے کہ لوگوں میں سے بدتر شخص کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ شخص کہ جسے لوگ گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں اور اسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہ ہو. وہ لوگوں کے سامنے گناہ کر رہا ہے، لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، لا یبالی، اسے لوگوں کی پرواہ ہی نہیں. فرمایا بدتر ہے یہ شخص. بدتر ہے؟ نہیں سمجھ آئی. آج تو میڈیا کا دور ہے. حکیم لقمان کب کہہ کے گئے ہیں؟ آج تو لوگ ناچ رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں اپنا ناچا ٹاپا، اپنی وہ کلپ، وہ اپنے کمنٹ، کبھی کسی کی حملہ کبھی کسی بھی حملہ. پھر باہر کہاں تک وہ میسج جاتا ہے، وہ آگ کہاں تک لگتی ہے. اسے تو اپنی بھی حیا نہیں. اسے یعنی یوں سمجھو کہ حیا کا لباس اتر گیا ہے، ننگا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کہ بدتر ہے وہ شخص کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہوں اور لوگوں کے دیکھتے ہوئے گناہ کرے اور لوگوں کی اسے پرواہ ہی نہ ہو. وہ تو ہوتے ہیں فرما بردار، جو کہتے ہیں ابا جی دیکھ رہے ہیں، امی جی دیکھ رہے ہیں، اساتذہ ہیں، تو وہ چھپ کے اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو غلطی ہو چھپ کے کرتا ہے، چھپ کے، کہ کہیں پتہ نہ چل جائے، کہیں ناراض ہو جائیں گے، ڈانٹیں گے. یہ ایک اسے خوف ہے، ایک ادب کی کیفیت ہوتی ہے، تو وہ پھر جو ہے نا اس طرح کرتا ہے. میں تو وہ بتا رہا ہوں جو بدتر شخص ہے جو عام کر رہا ہے.
لیکن جس کے ذہن میں یہ آ جائے استاد دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، امی جی ابو جو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے، سوسائٹی دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی، ایک ذات تو ہے نا جو ہر گھڑی دیکھتا ہے اور ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ اور پھر یہ لکھ رہے ہیں، عدل بھی رکھا ہے۔ کیا رکھا؟ اللہ جل وعلا نہ ڈیوٹیاں لگاتا، پھر بھی کون سی شے پوشیدہ ہے، کون سی نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے علم سے نکل جانی تھی، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سارا کچھ سیو ہے، محفوظ ہے، لیکن یہ بھی رکھ دی، زمین رکھ دی، ہاتھ گواہ، زمین گواہ، جسم گواہ، یہ زمین، یہ اپنے کندھے دائیں بائیں لکھ رہی ہیں، سارا سسٹم ہے۔ اور پھر حاضر ہونا اللہ کے سامنے، کیا منہ دکھائیں گے، کس طرح حاضر ہوں گے؟ مالی تیرا کھاتے تھے، ہر گھڑی تیری رحمت تیری نعمت سارا کچھ تیرا تھا، لیکن مانتے تیرے دشمن شیطان کی تھے۔ تو فرمایا جو اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اپنے رب کے ہاں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وہ تر گیا۔